اسلامیہ میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ کا درد پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضرات گرامی، یہ خطاب کسی ایک بشر سے نہیں ہے بلکہ پورے بندوں سے اللہ کے خطاب ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے میرے بندو، یہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو باعث ایجاد کائنات ہیں، ان کا وہ مقام ہے کہ یہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے اب ان کی مرضی ہے جو کچھ عطا فرمائے اسے قبول کر لو، اور جن جن چیزوں سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ حضرات، اللہ نے کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا ہے، نہ کسی شعبے کا ذکر کیا ہے، نہ کسی میدان کا ذکر کیا ہے، بلکہ اللہ اپنا عام حکم فرماتا ہے اے میرے بندو، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائے اسے قبول کر لو، اور جن جن چیزوں سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ حضرات گرامی، میں یہیں سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے نبی کی وہ ذات ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ ہمارے دنیا کے بھی حاکم ہیں، آپ ہمارے آخرت کے بھی حاکم ہیں، آپ ہمارے دنیاوی معاملات کے بھی حاکم ہیں، آپ ہمارے دین کے بھی حاکم ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ سے جو تم کو عطا کرے اسے قبول کر لو، اور جن جن چیزوں سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ نبی جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، جن کی ہم امت ہے، ان کا پاور اتنا عظیم پاور ہے کہ وہ جن چیز سے کہہ دیں گے وہ چیز ہمارے لیے منع ہو جائے گا، اور جس چیز کا ہم کو حکم دے دیں گے وہ چیز ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، اور جس چیز سے ہم کو منع کر دیں گے وہ چیز ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت الگ سے اور کسی چیز کا نام نہیں ہے، شریعت طرز فرمان مصطفیٰ کا نام ہے۔ نبی کہہ دے تو جائز ہے، نبی منع کر دے تو ناجائز۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء سنت، زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ جو تمہیں عطا کریں اسے قبول کر لو، اور جن جن چیزوں سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ آج ہم ایسے خطر حالات سے گزر رہے ہیں کہ طرح طرح کے دشمن سامنے کھڑا ہے۔ ایک طارق مسعود جو پاکستان میں رہتا ہے، میرے مصطفیٰ کے خلاف بک رہا تھا، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کہتا تھا معاذ اللہ نبی ان کو کچھ نہیں آتا ہے۔ میں تو اس وقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تو نے میرے نبی کو ان پڑھ کر دیا، تو یہ تو بتا اگر میرے نبی دنیا میں نہ آتے نہ تو آتا، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صدقے اس آسمان کو بنایا ہے، خدا نے اپنے محبوب کے صدقے اس زمین کو بنایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ان سورج کو، ستاروں کو، ان چاندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا تھا اے آدم، اگر میرے محبوب نہ آتے میں تیری تخلیق نہ کرتا۔ پتہ چلا اگر آدم علیہ السلام آئے ہیں تو میرے نبی کے صدقے آئے ہیں، ساری کائنات اگر سجی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سجی ہے۔ وہ کہتا تھا معاذ اللہ نبی انور ہے، بلکہ اس نے بھی یہاں تک حد کی تھی، کہہ رہا تھا معاذ اللہ نبی تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے، بلکہ نبی پڑھتے تھے صحابہ لکھا کرتے تھے، نبی پڑھتے تھے اور صحابہ لکھا کرتے تھے، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی، آج طرح طرح کا دشمن ہندوستان بھی پیدا ہے جو میرے نبی کے عظمت کے خلاف بول رہا ہے، نہ ان سے رسالت پر بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا اللہ رب العزت نے میرے نبی کو ہمارے صلی اللہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تم فخر مناؤ ورنہ سوچ لینا وقت دور نہیں ہے، ایسی گرفتاری ہوگی وہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، میرے نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام مٹا دیں گے، وہ کہتے ہیں ناموس رسالت کو ختم کر دیں گے، لیکن ان کو پاتا نہیں ہے قانون بن کی جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا جسے
अल्लाह सुभान अल्लाह। फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर, वो तारीख याद करो मक्के की, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के शिकम मुबारक में आए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती, एक दिन मैंने कंकड़ को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद मैंने क्या, मैं चाहता हूँ कि वो मोम की तरह पिघल गया। तो मैंने कहा ये क्या है? उस पत्थर ने, इस कंकड़ ने कहा कि आमना, हम तो छोटे हैं, महबूब को तो आने दो, बड़े बड़े मोम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब को तो आने दो, बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। ये कहते हैं मिटा देंगे, तुम्हारी औकात नहीं है मिटाने की। क्या जंगे बदर की तारीख नहीं पड़ी है? पढ़ो, और ना हो तो आकर मुझसे सुन जाओ। 311 आए थे मुस्तफा के साथ में, और सामने 1000 का लश्कर था। वो मिटाने के आया था इस्लाम को, कौन लेके आया था? अबू जहल लेके आया था। मेरे नबी के साथ में 311 है। जब मेरे आका देखते हैं कि ये दुश्मन तलवारों से लैस है, घोड़े इनके पास है, ऊंट इनके पास है, भाले इनके पास है, अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है आप खेमे में गए हैं। और खेमे में जाने के बाद आपने रब्बी बारगाह में दुआ फरमाई थी, या अल्लाह, पूरी कमाई है जो मैं आज बद्र के मैदान में लेके आया हूँ, मेरे परवरदिगार आलम, पूरी जिंदगी की मेहनत है जो मैं बद्र के मैदान में लेके आया हूँ, अगर आज ये मिल गए तो तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा, तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा। इतना कहना था। अल्लाह अकबर। जब जिस वक्त जंग की इब्तिदा हुई है, अपने फरमाए जिब्रील अपने साथ फरिश्तों को ले ले। साहबा कहते हैं तलवारें हाथ चलाते थे, देखते थे दुश्मन जमीन पर पड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साहबा की मदद के लिए फरिश्तों को जमीन पर भेजा था। आज जरूरी ये है हम अपने दिल में इश्क़ मुस्तफा पैदा करें, हम अपने दिलों में रसूल की मोहब्बत पैदा करें। कसम खुदा की अपनी मस्जिदों को आबाद करिए, कुरान की तिलावत करिए। ये दौर दूर नहीं है, आप इस सजदे में गिर करके रब से दुआ करना, अल्लाह ताला तुम्हारी भी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।